السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ عزیز ساتھیو، والدین، سرپرست، بچوں کے نگرانی کرنے والے افراد بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم عصر حاضر میں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو گناہوں کے کاموں سے، برائیوں سے، ان برے وسائل سے یا بری ٹیکنالوجیوں سے کس طریقے سے دور رکھ سکتے ہیں؟ طریقہ کیا ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو برائیوں سے دور رکھنے کا؟ اپائے کیا ہو سکتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو اپنے بچوں کو برائیوں سے دور رکھنے کے بارے میں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کام کے لیے ہمیں کافی محنت کرنی ہوگی۔ یہ کام ایک دو دن کے لیے یا ایک دو دن کی محنت سے اور تربیت سے نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کام کے لیے ہمیں لگاتار اور مسلسل محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں جائز اور ناجائز، اچھائی و برائی میں تمیز پیدا کرنے اور چھوٹے و بڑے کا ادب اور احترام کے بارے میں ہمیں انہیں درس دینے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے۔ اچھے کاموں کے کرنے کی انہیں ترغیب دی جائے اور ان کی ذہن سازی کی جائے تاکہ وہ بچے برائیوں سے دور جا سکیں، برائیوں سے قریب نہ جائیں اور اپنے آپ کو ہر برے راستوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اساتذہ پریشان ہیں، اسکول میں معلمین پریشان ہیں کہ عصر حاضر میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی وہی ساری حرکتیں، وہی سارے معاملات جو آج ایک بڑے بچوں سے سرزد ہوتے ہیں، جو بڑے بچے کرتے ہیں، وہی ساری چیزیں آج چھوٹے بچے بھی کر رہے ہیں۔ ان میں حیا نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ بچے بے حیا کیوں نہ ہو، جبکہ والدین خود اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ ساری کی ساری چیزیں، فلم، مناظر، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو ایسا بھی آتا ہے کہ اگر کوئی منظر ایسا آنے والا ہے ٹیلی ویژن پر، ٹی وی پر، تو بچوں کو کہتے ہیں بیٹے تم لوگ ذرا باہر چلے جاؤ۔ اور بچوں کی عادت بھی آپ جانتے ہیں، کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ باہر تو نکل جاتے ہیں لیکن دروازے کے اوٹ سے دیکھتے ہیں کہ ابو امی کیا دیکھ رہے ہیں، ضرور کوئی بات ہے۔ اور جب وہ منظر ختم ہو جاتا ہے اور وہ چیز ختم ہو جاتی ہے ٹی وی پر سے، بچوں کو پھر آواز دیتے ہیں تو بچے آتے ہیں، کہتے ہیں ابو ہم نے دیکھ لیا، آپ کیا دیکھ رہے تھے، آپ غور کیجیے۔ بچوں کے اندر اس طرح سے جاسوسیت یا جو چیز ماں باپ کے اندر پائی جاتی ہے اس کے بارے میں وہ لوگ سوچتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا، تو وہ آ کر کے بتاتے ہیں کہ ہاں ہم نے دیکھ لیا کہ آپ کیا دیکھ رہے تھے۔ تو اگر یہ مناظر اور یہ چیزیں اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں دیکھتے ہیں تو ایسی صورت میں بچے آپ کے انشاءاللہ اچھے مانے جائیں گے، کیونکہ والدین کا اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے۔ کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے بچے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، مسجد جانے سے کتراتے ہیں، تو آپ ان کی تربیت کیسے کریں گے؟ تو اس میں دیکھا یہی جاتا ہے کہ اگر ماں باپ نماز کے لیے اذان ہونے کے بعد سب سے پہلے تیاری کرتے ہیں اور اشارتاً اپنے بچوں کو نماز کے لیے ایسے ہاں اذان ہو گئی چلو نماز کے لیے، یا دوسرے اور وسائل سے، دوسرے اور طریقے سے انہیں ترغیب دیں،
فوراً کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر اذان کے بعد فوراً ماں باپ اٹھ جائیں تو یقین جانیے کہ بچوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو جائے گی اور بچے برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں گے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ بچوں کو برائیوں سے دور رکھنے سے بچانے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بچوں کے لیے آپ مستقل طور پر کوئی ایسا کمرہ خاص نہ کر دیں اور نیٹ وغیرہ ایسا نہ دے دیں کہ ہمیشہ وہ اسی کے اندر لگے رہیں، اور کسی کو اس میں بچے جانے کی اجازت نہ دیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس نیٹ ہے، سارے وسائل موجود ہیں، تو ایسی جگہ رکھنے کی کوشش کریں جہاں پہ سارے لوگ آتے جاتے رہیں، ہر کوئی دیکھتا رہے۔ تو ایسی صورت میں بچے برائیوں سے دور رہتے ہیں۔ نیک والدین کی تربیت کا ایک واقعہ میرے سامنے آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس کو شیئر کروں۔ اور واقعہ یہ ہے، ایک دن کی بات ہے کہ ایک طالب علم کے ہاں اس کی کلاس کے کچھ ساتھی اس کے گھر آتے ہیں۔ اس نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور انہیں مہمان خانے میں لے جا کر کے بٹھایا، بڑی عزت کی۔ اس کی والدہ نے چائے وغیرہ تیار کر کے، ناشتہ وغیرہ تیار کر کے ان کے پاس بھیجا۔ اس نے ان کی ضیافت کی اور وہ لوگ تقریباً 1 گھنٹے تک بات چیت کے اندر لگے رہے، گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ دوستوں کے جانے کے بعد ماں نے کہا، بیٹا ہماری اپنے دوستوں سے ملاقات نہیں کرائی۔ لڑکے کا جواب سنیے، ماں نے بیٹے سے کہا، بیٹے میری اپنے دوستوں سے ملاقات نہیں کرائی، بغیر ملاقات کیے ہوئے وہ سارے لوگ چلے گئے۔ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ بڑا پیارا جواب دیا، غور کرنے کی بات ہے۔ پیاری ماں، آپ تو غیروں سے پردہ کرتی ہیں نا، آپ ان کے سامنے کیسے جاتی؟ وہ لوگ تو سارے کے سارے غیر تھے، آپ کو کبھی بھی ہم نے اجنبی شخص سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ ہمیشہ باپردہ گھر سے باہر جاتی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم آپ کو کہتے کہ آپ آئیے، چلیے ہمارے دوستوں سے ملاقات کر لیجیے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تربیت کا معاملہ ہے، لہذا والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کریں، اور اساتذہ جو مجازی طور پر والدین کے بعد وہ باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور سیرت نبوی کے دروس سے انہیں متعارف کرائیں، اخلاقیات کو پہلی فرصت میں ان کے سامنے پیش کریں اور خود ان پر عمل پیرا ہوں، تاکہ اس کا عکس ان پر پڑتا رہے۔ اگر یہ طریقہ ہم نے اپنایا ہے تو یقین جانیے کہ ہمارے بچے انشاءاللہ کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جا سکتے۔ برائی سے دور رکھنے کا یہ واحد ذریعہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین تو ہمارے بچوں کی صحیح رہنمائی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے بچوں کو برائیوں سے بالکل دور کر دے، برائیاں ان کے دلوں سے بالکل نکال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔